اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، نظر ینظر سے انظر، دیکھیے تو صحیح، ملاحظہ تو فرمائیں ذرا، آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کو ذرا سنیں تو صحیح. کیف ضربوا لک الامثال، یہ کس قسم کی مثالیں اور کس قسم کی باتیں آپ سے منسوب کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں کس قسم کی حرف زنی کر رہے ہیں. امثال مثل کی جمع ہے، اور اس کا معنی آپ کو طرح طرح کی مثالیں دے دے کر آپ پر اعتراض اٹھاتے ہیں، آپ کی نبوت و صداقت کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. مسلمان جو آپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں ان کو بہکاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، ورگلاتے ہیں، بدظن کرتے ہیں، بدگمان کرتے ہیں. تو آپ ذرا دیکھیں تو صحیح یہ کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضلوا، سو یہ گمراہ ہو گئے. گمراہ ذلو، ذلہ یا ذلو کا معنی گمراہ ضلالت سے ہے. گمراہ ہو گئے کیوں کہ انہوں نے نبوت، نبی جو نبی صادق تھے، صادق، تو اس سچے نبی کو جھٹلانے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے خواہ کوئی ہو. تو انہوں نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ سچا نبی نہیں ہے تو ہمارے جیسا انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضلوا، یہ سب کے سب گمراہ ہو گئے، راہ راست سے بھٹک گئے، ضلالت کے رستے پہ چل پڑے، جو شیطان کا رستہ ہے ضلالت، اس پر یہ چل پڑے. فلا یستطیعون سبیلا، اور یہ اس رستے پر، یہ صحیح رستے پر آنے کے استطاعت بھی نہیں رکھتے. جتنے ایسے رستے پر یہ چل پڑے ہیں جس رستے کو چھوڑ کر صراط مستقیم اور سیدھے رستے پر آ ہی نہیں سکیں گے. شیطان نے ان کو ایسا بہکایا ہے اور ایسا پھسلایا ہے اور اس رستے پہ ڈال دیا ہے جو رستہ ان کو سیدھا تباہی و بربادی کی طرف لے جانے والا ہے، دوزخ میں جا پھینکے گا. یہ اس رستے پہ لا یستطیعون، استطاع یستطیع و استطاعت، کہ یہ ان کے اندر استطاعت اور سکت ہی نہیں ہے، اتنی جرت اور اتنی ان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ سبیلا، کہ سیدھے رستے پہ آ سکے. جو پیغمبر بتاتا اس پہ چلنے کے لیے قطعاً بالکل تیار نہیں ہے. اب یہ آخری اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں حکم فرما دیا، میں یہ مضمون چلے گا، لیکن یہی باتیں جو یہاں 5 اعتراضات ہیں، ایک اور جگہ میں آپ کو حوالہ دوں گا کہ وہاں 10 اعتراضات ہیں اور عجیب و غریب قسم کے ہیں، نہ ماننے کی 100 قسم کی. اب ذرا تھوڑا سا سورہ بنی اسرائیل کے اندر صفحہ 263 نکالیں، 263 صفحہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، اس کی آیت نمبر 90، صفحے کا درمیان آیت نمبر 90. اس میں آپ ذرا دیکھیں کہ 10 اعتراضات ہیں اور بڑے عجیب و غریب، وہ بھی ہیں جو ادھر بیان ہوئے ہیں لیکن اور بھی ہیں. فرماتے ہیں وَقَالُوا، یہ مشرک اور کافر کہتے ہیں، صفحہ 263 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90. وَقَالُوا، یہ مشرک اور کافر کہتے ہیں لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. بڑی تاکید یقین کے ساتھ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، آپ پر ہم بالکل قطعاً ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ تو ان باتوں کو پورا کرے، ان میں کچھ ہو. ان میں سے پہلی بات حتیٰ تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ حتیٰ کہ تو ہمارے لیے اس سرزمین کے اندر چشمے جاری کر دے. تفجرہ جاری کرنا، تو جاری کر دے. یہ زمین جو ہے بڑی خشک ہے، مکہ کی سرزمین، تو اس کے اندر پانی نہیں، آب زمزم تو ہے لیکن دوسرا پانی باہر سے آتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہاں ینبوعا، چشمے جاری کر، چشمے ابلنا شروع کر دیں، پھر ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں گے. ہم ایمان نہیں لائیں گے. او تکون لکا جنت من نخیل، کہ جب تک تیرے پاس کوئی باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کا، و عنب، اور انگوروں کا، تیرے پاس انگوروں اور کھجوروں کا باغ ہونا چاہیے. اور پھر یہی نہیں بلکہ فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، پھر ان باغوں کے درمیان تو چشمے کا پانی جو ہے وہ چرے، ان کو سیراب کرے. فتفجر الانہار، نہریں بہتی ہوں، نہریں جاری ہوں، خلالہا، ان باغوں کے درمیان میں، درختوں کے درمیان، تفجیرا، پھر ہم تمہیں مانیں گے کہ تو واقعی نبی ہے. گویا وہ نبی کو ایک شاہانہ سطوت اور جبروت کا مجسمہ سمجھتے تھے، جس سے بادشاہوں کے پاس خزانوں کے اور دولت کی ڈھیر پیل ہوتی ہے، ڈھیر ہوتے ہیں.